پیج نمبر 90 ہے، تعارف مصنف ہے، اور پیج نمبر 91 پہ چیپٹر ہے تعارف مصنف قدرت اللہ شہاب۔ یہ سینیٹر تھے پاکستان کے، وزیر تھے، اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں پاکستان کے لیے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کا یہ چیپٹر ہے۔ سنِ ولادت 1917 اور سنِ وفات 1986۔ پاک و ہند کے ممتاز سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب اردو کے مشہور ادیب، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ نے آزاد کشمیر میں سیکرٹری جنرل اور جھنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر کام کیا۔ آپ پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد، صدر سکندر مرزا اور صدر محمد ایوب خان کے ساتھ بطور پرائیویٹ سیکرٹری رہے۔ ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ اس پاکستان کی ادبی تنظیم رائٹس گلڈ کے بانی اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ شہاب نامہ آپ کی آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی مطلب اپنے بارے میں لکھنا۔ شہاب نامہ آپ کی آپ بیتی ہے، جس میں آپ نے اپنے بچپن، جوانی، بڑھاپے کا احوال بیان کیا ہے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز کے تمغے سے نوازا۔ آپ کی دیگر تصانیفات میں یا خدا، نفسانے ماجھی اور سرخ فیتا مقبول کتابیں ہیں۔ یہ ان کتابوں کے نام ہیں اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے، اور صدر سکندر مرزا، صدر ایوب خان اور کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا، اور ممتاز سرکاری افسر پاک و ہند، جب پاکستان رہنے تب بھی ان کا عہدہ بڑا تھا۔ چیپٹر نام ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری۔ ڈسپینسری مطلب اگر آپ کو پتا ہوگا، ڈسپینسری کہتے ہیں ہاسپٹل کو۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کی مراد کیا ہے؟ یعنی حکومت کے تحت چلنے والی، یہ سمجھ لیں ضلع انتظامیہ ڈسٹرکٹ کے تحت چلنے والی۔ یہاں پہ دیکھیں مثال آپ کو KMC کا ہاسپٹل ہوتے ہیں، وہ کراچی کی ضلع انتظامیہ چلاتی ہے، صحیح ہے؟ تو اسی طرح ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری جو ہے اس چیپٹر کا نام ہے، اور ایک ہاسپٹل کا اس میں ذکر ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک طبی دورے سے واپس آ رہا تھا، ایک پرفدہ مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ ڈاک بنگلہ مطلب کہ عمارت، ڈسٹرکٹ بورڈ وہی ضلع کی سرکاری عمارت ایک نظر آئی ان کو۔ یہ کسی راستے سے لوٹ رہے تھے، تو ایک بہت اچھی جگہ پہ، بہت خوبصورت سی جگہ پہ ان کو ایک عمارت، سرکاری عمارت نظر آئی۔ جی چاہا گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا۔ اب ان کا جن میں آیا گیا کہ سفر بہت طویل ہو گیا ہے، ایک گھنٹے اس جگہ رک جاتا ہوں، کیونکہ سرکاری ملازم تھے، کارڈ وغیرہ تھا، انہوں نے کارڈ وغیرہ دکھا کے میں اندر چلے جا کے ایک گھنٹے ادھر آرام کر لوں گا سرکاری عمارت میں۔ لیکن جب یہ پہنچے تو ڈاک بنگلہ کھلا ہوا تھا، یعنی ادھر کوئی لاک وغیرہ نہیں تھا۔ اندر گیا تو دیکھا چھت غائب ہے۔ پہلے خیال آیا شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہے۔ اندر گئے تو دیکھا انہوں نے اس عمارت کی چھت ہی نہیں تھی۔ میں خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر، یعنی جیسے گراؤنڈ وغیرہ ہوتے ہیں اوپن ایئر، بالکل قدرتی ہوا میں چلنے والے، اس طرح یہ اوپن ایئر ڈاک بنگلہ یعنی اوپن ایئر سرکاری عمارت ہوگی۔ لیکن چوکیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ دراصل 1950 کی سیلاب کا نتیجہ ہے۔ خندہ پیشانی بہت ادب و اداب سے بات کی۔ چوکیدار نے ان کو بتایا کہ یہ جو چھت غائب ہے یہ 1950 میں جو سیلاب آیا اس کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی سیلاب تو زمین پر آیا لیکن چھت آسمان سے کیوں گر پڑی؟ چوکیدار نے سادہ روئی سے جواب دیا، صاحب اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس ڈاک بنگلے میں چینی کے اب جو ہے، انہوں نے بولا بھائی چوکیدار کو کیا طوفان تو زمین پہ آتا ہے، چھت کیوں غائب ہو گئی؟ چوکیدار نے بڑا سادہ جواب دیا، بھائی اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، بھائی اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی۔ اس ڈاک بنگلے میں، اس عمارت میں چینی کے چند پرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں پڑی تھیں۔ پرچ پیالیاں مطلب پرچ کا پرچ ہوتا ہے، اور رکابی پلیٹ کو کہتے ہیں، تو چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان سب کی پشت پر انگریزی میں 1854 جانسن اینڈ جانسن لنڈن درج تھا۔ اب
उन जो वहाँ पे ज़रूफ पड़े हुए थे, वहाँ पर जो प्यालियाँ प्लेटें वगैरह पड़ी हुई थी, उनके ऊपर जॉनसन एंड जॉनसन लंदन 1854 दर्ज था, मतलब लिखा हुआ था। चीनी के बने हुए ज़रूफ 100 वर्ष पुराने थे, लेकिन हमारे तामीर की हुई डाक बंगले की छत सैलाब की एक ही रेले में गई थी। अगर चीनी के ये ज़रूफ, ये बर्तन तो रखे रह गए माशाल्लाह, लेकिन हमारी बनाई हुई छत सैलाब के एक रेले में चली गई, वो छत से ज़्यादा बर्तन पाए जाते हैं। डाक बंगले की रियायत से मुझे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी याद आ गई, जो एक निहायत दूर इफ्तादा गांव में वाक़ है। अब जो है इनको डाक बंगला देख कर, उसके हालात देख कर इनको एक डिस्पेंसरी, एक हॉस्पिटल याद आ गया, जो बहुत दूर एक गांव में वाक़ है। बगैर इत्तला दिए दूर दराज देहात में अकेले घूमने का मुझे बेहद शौक है। इस तरह एक इंसान की आंख उन नज़ारों का मुशाहिदा करती है जो डिप्टी कमिश्नर की आंख को नसीब नहीं होता। बोले ये डिप्टी कमिश्नर थे ना, तो इन्होंने बोला कि बगैर इत्तला किए मुझे दूर दराज गाँवों में घूमने का बहुत शौक है, क्योंकि मैं बगैर इत्तला के वहाँ जाके वो चीज़ें देख लेता हूँ जो एक इंसान की आंख देख पाती है, यानी जो हालात वहाँ ओरिजिनल होते हैं। और इत्तला देने के बाद जो डिप्टी कमिश्नर पहुँचता है तो बहुत सारे हालात चेंज कर दिए जाते हैं। कह रहे हैं कि बगैर इत्तला दिए मैं, मेरी आँख वो सब कुछ देख लेती है जो इत्तला देने पर डिप्टी कमिश्नर की आँख ना देख सकती है। इन दो आंखों में बड़ा अजीब व गरीब फर्क है। इंसान की आंख सब कुछ दिखती है और डिप्टी कमिश्नर की आंख फकत वही दिखती है जो देखने की आदी हो जाती है, जिसे दिखाया गया है। आगे लिखा हुआ है कि इंसान की आंख और डिप्टी कमिश्नर की आंख, दोनों की आंखों में बहुत फर्क है। इंसान की आंख सब कुछ देखती है और डिप्टी कमिश्नर की आंख वही चीज देखने की आदी होती है जिसे दिखाया है। डिप्टी कमिश्नर की आंख वही चीज देखने की आदी होती है जिसे दिखाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका अस्पताल बहुत खराब सा है, बहुत गंदा है, लेकिन पता चला भाई आज कमिश्नर साहब आए, अस्पताल बड़ा साफ सुथरा कहता है, उसमें दवाइयाँ ववाइयाँ भी लाके दी जाती हैं, तो डिप्टी कमिश्नर की आंख तो वही देखेगी जो अस्पताल की उस वक्त हालत बनी हुई होगी। लेकिन अगर बगैर इत्तला के दिए जाएंगे तो अस्पताल को तो ओरिजिनल हालत है वो देखेंगे डिप्टी कमिश्नर की आंख। इसके अलावा इंसान की आंख अमूमन सीधी होती है और डिप्टी कमिश्नर की आंख अपने आड़े तिरछे जाने में किस कदर महंगी हो जाती है। अब बोल रहे हैं कि आगे इंसान की आंख तो सीधी होती है जो सब कुछ देखते हैं, डिप्टी कमिश्नर की आंख तो बड़ी घूम घाम के देखते देखते किसी कदर आड़ी और महंगी हो जाती है। खैर, उस दूर फदा गांव में एक अस्तबल नजर आया जो दरअसल वहाँ का अस्पताल था। डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर उकड़ू बैठे थे और अपने घुटनों पर पर्चियां रखकर नुस्खे लिख लिख कर मरीजों को दे रहे थे, जिन्होंने कुर्सी को चारों तरफ से घेरा हुआ था। आगे लिख रहे हैं कि उस गांव में कोई अस्तबल नजर आया। अस्तबल कहते हैं जहाँ गधे घोड़े पाले जाते हैं, अस्तबल कहा जाता है। तो इनको उस गांव में एक अस्तबल नजर आया जो दरअसल उस गांव का हॉस्पिटल था। और इन्होंने देखा तो वहां कुर्सी पे एक डॉक्टर साहब बनियान पहने बैठे हुए थे, धोती और बनियान पहने बैठे हुए थे और अपने घुटने पर रख कर पर्चियां लिख लिख कर उन मरीजों को दे रहे थे। मरीजों ने उनकी कुर्सी को चारों तरफ से घेरा हुआ था। मरीज और डॉक्टर चारों तरफ खड़े हुए और डॉक्टर साहब पर्चियां लिख लिख के मरीजों को दे रहे हैं। क्या मर्ज है? डॉक्टर साहब हर मरीज से यही सवाल करते थे। मरीज अपने मिसाल के मुताबिक अपनी मर्जी खुद तशखीस करता और डॉक्टर साहब बड़ी सुराग से नुस्खा लिखकर उसके हवाले कर देते। आगे लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब सवाल करते हैं हमें क्या मसला है, क्या तकलीफ है। मरीज जो है अपनी खुद ही तशखीस करता है कि मुझे क्या मसला है। तो बोलता है मेरे गले में दर्द है, तो अच्छा गले में दर्द है, चलो भाई मैं आपको पर्चा लिख दूँ। ये डॉक्टर साहब खुद जो है ज़्यादा छानबीन नहीं करते थे, गले में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है, ज़्यादा छानबीन नहीं। मरीज ने खुद ही अपने मर्ज की तशखीस की और उसकी तशखीस को डॉक्टर साहब बड़े इत्मीनान होकर नुस्खा लिखकर उसके हवाले कर देते। गालिबन ये नुस्खा तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल होता था, क्योंकि मरीज नुस्खा लेकर बगैर दवा मांगे वहाँ चला जाता था। अब उन्होंने सोचा कि शायद ये नुस्खा मरीज को ले जाता तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल कर गले पर डाल लेता है, क्योंकि वो नुस्खा मरीज नुस्खा तो लेता था लेकिन दवाई लिए बगैर वहाँ चले जाता था, दवाई मांगते ही नहीं था। मेरी खाकी पतलून और सफ़ेद बुश शर्ट की लिहाज से डॉक्टर साहब ने मुझे अपने सामने एक बेंच पर बिठा लिया
جس پر ان کا حکم اور پائندان پڑا تھا. انہوں نے کئی بار جو دوسرے مریضوں کو ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے مجھے سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا. آگے لکھا ہوا ہے، میری خائمہ پر وہ حال بتایا قدرت اللہ شاہ صاحب نے کہ میری خاک کی پتلون یعنی براؤن کلر کی پتلون اور وائٹ کلر کی شرٹ یعنی براؤن پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کے ڈاکٹر صاحب نے ان کو اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھایا تھا. ان کا حکم اور پائدان رکھا ہوا تھا، حکم اور پائدان رکھا ہوا تھا، وہاں ان کو بٹھایا ڈاکٹر صاحب نے. اور ڈاکٹر صاحب نے قدرت اللہ شاہ صاحب کو کئی مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی. مریضوں کو بولا 4 گھنٹے پہلے آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، پھر چھوٹے بچے بتائیے کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے قدرت اللہ شہاب صاحب نے بولا کہ میرا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے، میں سب سے آخر میں اپنا حال بتاؤں گا. میرا مسئلہ ٹپیکل ہے، آپ پہلے بالکل ڈائریکٹ سب سے آخر میں اپنا احوال بتاؤں گا. جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سوالی سے میری طرف متوجہ ہوئے. میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی. آگے لکھا ہوا ہے، جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سوالی سے بڑے اچھے انداز میں ان کی طرف متوجہ ہوئے اور قدرت اللہ شاہ صاحب بولے کہ میں نے بڑی سنجیدگی سے اپنا مسئلہ بتایا. یعنی انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ میرا مسئلہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے، مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے مسئلہ بتایا. ڈاکٹر صاحب میرے دماغ میں کچھ خلل، میرے دماغ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی کمی بیشی آ گئی ہے، مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتے ہیں، مجھے خیال ہونے لگتا ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر ہوں ضلع جنگ کا. اوریجنل تھی جنگ کے ڈپٹی کمشنر نہیں تھے، لیکن ڈاکٹر نے یہ نہیں بولا کہ کمشنر ہوں اور میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں. انہوں نے یہ بولا کہ مجھے کچھ طرح خیال ہونے لگتا ہے، مجھے کچھ ایسا اندازہ ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جنگ کا ڈپٹی کمشنر ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی نیچے اتاری اور اینک کے خول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھور کے دیکھا. ڈاکٹر صاحب جو ہے کرسی پر اکڑ ہوئے، جیسے بیٹھے بولا ایسا واش روم میں بیٹھتے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے ڈپٹی کمشنر لگ گیا تو انہوں نے فوراً ڈاکٹر صاحب نے اپنی ٹانگیں جو کرسی نیچے اتاری، نارمل طریقے سے بیٹھے اور اینک کی کھولے نیچے خول کے اوپر وہ بغور دیکھا، بغور گھورا دیکھا نہیں گھورا، بہت غور سے گھورا. جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تلاش خراش اور واضح قطع میں ڈپٹی کمشنر کی علامت موجود نہیں تو وہ پھر واپسی اپنی کرسی پر اکڑ بیٹھ گئے. اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے بات چیت اور ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز میں ڈپٹی کمشنر والی کوئی علامت موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ بڑا سادہ لباس میں چھاپا پڑنے گئے تھے نا، تو ان کے اندر کوئی اس طرح کی علامت موجود ہی نہیں تھی کہ وہ ڈپٹی کمشنر مانا جائے. تو ڈاکٹر صاحب واپسی اپنی چیئر پہ اکڑو بیٹھ گئے، اپنی کرسی پہ واپسی اکڑو بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھٹنے پہ رکھ کر غالباً نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے. اور ایک حسب معمول جو کام پہلے کر رہے تھے، ایک پرچی اٹھائی اور گھٹنے پر رکھی اور نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے. مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز فرماتے، لیکن اے نسبت گاؤں کے نمبردار وہاں پہنچے اور میرے جنون کا راز فاش کر. مجھے یقین تھا کہ اگر ان کو وقت ملتا اور پرچہ پورا کر لیتے تو میرے لیے بدہضمی کا علاج لکھتے. کیا بھائی آپ کا تو ہے معدہ خراب ہو گیا، اس لیے ہم کو ڈھیر خیالات آ رہے ہیں بھائی. بولے اے مصیبت وہاں کے گاؤں، وہاں پہ گاؤں کے نمبردار مطلب کہ چودھری وغیرہ ایک باعتبار بندہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے ان کے ڈرامے کا راز فاش کر دیا. جو یہ ڈرامہ چلا رہے تھے، جس طرح یہ باتیں کر رہے تھے، ان باتوں کا راز فاش کر دیا. ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے. ڈاکٹر صاحب نے جب لڑا یہ واقعی ضلع جنگ کے ڈپٹی کمشنر ہے تو بالکل اسپیڈ سے بھاگے اور اپنے کوارٹر میں اپنے کہیں گھر میں گھس گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے برآمد ہوئے تو بنیان کے اوپر شیروانی پہن لی. یعنی جس بنیان دھوتے بیٹھے تھے دھوتی تو وہی رہی، بنیان کے اوپر شیروانی پہن لی اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے لیا. ڈاکٹر جس سے پتا ہوگا آپ لوگوں کو دھڑکن وغیرہ چیک کرتے ہیں. اب انہوں نے خالد افسانہ انداز میں یہ تشریف آوری پر اپنی خوشنودی
فرمایا اور مجھے اسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی. اب بولے انہوں نے خالد افسرانہ انداز میں جس طرح ڈپٹی کمشنر پیش آیا جاتا ہے میری آمد پر خوشی رکھنا پڑی. بہت اچھا لگا جناب آپ تشریف لائے, آپ نے ہمارے اسپتال دورہ کیا, بہت اچھا سوچا آپ نے. یعنی کچھ وہی رسمی الفاظ بولے اور اسپتال کا دورہ کرنے کی دعوت دی کہ آئے ہم اسپتال ایک بار دیکھ کے ہم دورہ کریں. میں نے بڑے باریکی سے ڈسپینسری کا معائنہ کیا جس میں ٹنچر آیوڈین, سوڈا بائیکار اور اسپرین کی بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ کوئی دوا موجود نہیں تھی. بولے میں نے بھی ان کی بڑی اچھے طریقے سے دعوت ایکسیپٹ کی اور دورہ شروع کیا, گھومنا شروع کیا. تو ٹنچر آیوڈین بولے تو پائیوڈین آشرا تو بولو پائیوڈین کی بوتل میں اور سیرپ کی بوتل میں اور ڈسپرین جو ایسپرین جو ہے ڈسپرین کا فارمولا ہے ڈسپرین دوائی کی بوتلوں میں کئی دن کے پرانے پانی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی. ڈاکٹر نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں اسپتال کا بجٹ تو باقاعدگی کے ساتھ سال کے اول کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے, لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے آخر میں یا بعض اوقات اگلے سال موصول ہوتا ہے. کہنے لگے کہ اس ڈسٹرکٹ میں اس جگہ پہ اس ضلع میں سال کے شروع میں اسپتال کا بجٹ تو ضرور پاس ہو جاتا ہے, لیکن دوائیاں یا تو سال کے آخر میں یا اگلے سال موصول ہوتی ہیں. دوائیاں نہیں پہنچتی, بجٹ منظور ہوتا ہے صرف. ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کا اسپتال کے ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا. ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ دوائیاں ملے نہ ملے اسپتال کے لوگوں کو جس طرح عزیز تھا اس طرح عزیز ہی رہے گا اور اس کی افادیت یعنی مختلف فائدہ پہنچانے میں کوئی فرق نہیں پہنچے گا. اس چیز سے دوائیاں آئیں کہ نہ آئیں, تاکہ انہوں نے کبھی کوئی اپلیکیشن نہیں لکھی تھی کہ ہمیں دوائیاں نہیں پہنچتی. بڑے مطمئن تھے وہ اس بات پہ, کیونکہ دوائیاں ہوں یا نہ ہوں مریض بہرحال آتے ہی رہتے تھے. اور پھر ڈاکٹر صاحب اپنے رجسٹر کے اعداد و شمار کے مطابق مجھے یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ متواتر کئی برس سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں مریض تو بہرحال آ ہی رہے تھے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوشی سے یہ بات بتائی کہ متواتر کئی برس گزشتہ کئی ٹائم سے مریض کی آمد و رفت میں یہاں اضافہ ہی ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحا فرما رہے تھے. انہیں اس دوران ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے. انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%, پیچش کے مریضوں میں 50% اور خارش کے امراض میں 45% اضافہ ہوا ہے. ڈسپینسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا. ابھی لکھ رہے ہیں آگے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس جگہ پہ گزشتہ 9 برس سے ڈاکٹری کا کام کر رہے تھے. اور وہ بڑا فخر تھا کہ یہاں پہ گزشتہ برسوں میں ملیریا کے مریضوں میں 75% اضافہ ہوا ہے. مریض تو بڑھ رہے ہیں, یعنی انکم بڑھ رہی ہے, مریض زیادہ آ رہے ہیں, بڑا اچھی بات ہے یہ. تاکہ جو بھی جس کام کا واسطہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں زیادہ لوگ دکاندار چاہتے ہیں گاہک زیادہ ہے, ڈاکٹر چاہتے ہیں مریض زیادہ ہے. پیچش کے مریضوں میں 50% خارج میں 45% اضافہ ہوا. ڈسپینسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا. اب آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا. اب انہوں نے ادھر جو یہ بات مینشن نہیں کی کس دور کی بات ہے, لیکن بہت ٹائم پہلے پاکستان بننے سے پہلے ہی ہوا تھا معائنہ اور ڈسپینسری کا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا. انڈور وارڈ مطلب جہاں پہ مریضوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے وہ جگہ بھی دکھائی, جس میں غالباً بھینس باندھی جاتی تھی, کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جنہیں ابھی بھی صاف کیا گیا ہے. اس وارڈ میں ان کا اندازہ ہے کہ بھینس باندھی جاتی تھی, کیونکہ اس وارڈ میں تازہ گوبر کے نشان پڑے ہوئے تھے جنہیں ابھی بھی اٹھایا گیا تھا. معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹر بک پیش کی کہ میں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کروں. میں نے پھر بدی غرض کیا. اب بول رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے معائنے کے بعد
پیش کی کہ یعنی آپ اپنی رائے لکھیں کہ آپ نے کیا یہاں پہ کیا دیکھا اور کیسا آپ کو محسوس ہوا. کہ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں، قطب اللہ شاہ صاحب بول رہے ہیں کہ انہوں نے بھی فی البدی بغیر اعتراض کے لکھ دیا دنیا طب میں یہ اسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی دنیا کی ڈاکٹری میں یہ ہاسپٹل جو ہے بنیاد رکھتا ہے، یعنی بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے. یہاں پہ دوائیاں نہیں جاتی، صرف پرچے دیے جاتے ہیں اور مریضوں کی تعداد روز افروز ترقی پا رہی ہے اور مریض دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. یعنی ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں تو مریض کم ہو جائے، لیکن مریض دن بہ دن بڑھے جا رہے ہیں. اسپتال میں ڈاکٹروں نے بنے مریضوں کے لیے خالص بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، اور جو لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے ان کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا بھی انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے. کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھی جاتی ہے، جب بھینس اور مریض ایک ساتھ ہوگا تو بھینس دودھ بھی زیادہ مل جائے گا. گوبر ہی وقت اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد رفت پر کوئی خاص پابندی آئی نہیں ہے. اور بولے کہ وارڈ سے گوبر اٹھا لیا وقت پہ جاتا ہے اور مکھیوں کے آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جس پر جو مکھی چاہے آئے اور چلی جائے. چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اسے ڈسپینسری دینے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بحث و بدستور بندی ہوئی تھی، لیکن وزٹر کہ جس ورگ پہ میں نے پہلے معائنے کی رائے درج کی تھی وہ غائب تھا. بولے چند ماہ بعد میں دوبارہ ادھر گیا کہ میرے جانے سے کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا، تو وارڈ میں جہاں سے پہلے دفعہ بھینس غائب تھی اس جگہ بھینس تو بدستور بندی ہوئی تھی، بھینس بھی لڑائی تھی. اس دفعہ لڑائی کی حد تھی اور جس پیج پہ انہوں نے اپنی رائے لکھی تھی وہ پیج غائب تھا.